الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض ورفع السماوات بغير عمد ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وقال تعالى فاذكروني أذكركم وقال تعالى ادعوني أستجب لكم وقال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق اللہ العظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے. صحابہ کو بتایا ہے کہ اعمال کے راستے سے کس طریقے سے انسان اللہ سے حاصل کرتا ہے اور ان اعمال کے ذریعے سے کیسے انسان کا اللہ سے ربط اور تعلق بڑھتا ہے. دنیا کی چیزیں، دنیا کا مال و متاع یہ ایک طرف ہے اور اعمال ایک طرف ہیں. انسان دنیا کی چیزوں کے ذریعے سے، مال و متاع کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے یہاں عزت متقی کی ہوتی ہے، گناہ سے بچنے والے کی ہوتی ہے. جو اعمال کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ محبوب بن جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو اعمال کے ساتھ جوڑا تھا. صحابہ کو کوئی پریشانی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نماز پڑھو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت اللہ سے مانگو، بھوک لگی ہے تو اللہ سے مانگو، بیماری ہے تو اللہ سے مانگو. اللہ سارے مسئلوں کو حل فرمانے والے ہیں. اعمال کے اندر ہونے کا یقین، اعمال سے ہی ہونے کا یقین، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی شرط ہے کہ ہم یہ جو اعمال کرتے ہیں ان اعمال سے ہمارے سارے مسئلے حل ہوں گے اور ہماری آخرت اسی سے بنے گی. دنیا میں اپنا وقت گزار کے ہم چلے جائیں گے، لیکن آخرت میں جو ہمارے کام آئیں گے وہ ہمارے اعمال ہوں گے. مال و متاع سارا یہیں رہ جائے گا. انسان دنیا کے اندر محنت کرتا ہے، مال و متاع کماتا ہے، بس اوقات اتنا کما لیتا ہے کہ جس کو خود بھی استعمال نہیں کرتا اور مال میراث اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے. وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ایسے مکان بناتا ہے جس میں اس کو رہنے کا موقع بھی نہیں ملتا اور دوسرے پھر اس پر عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کی قبر کے اندر کیا ہو رہا وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے. تو قبر کے اندر اجالا ہو جائے اور قبر کے اندر روشنی ہو جائے اور قبر میں سارے مسئلے اس کے حل ہو جائیں، وہ جب ہی ہوں گے جب اعمال ہوں گے. قبر میں اس کا قرآن جائے گا، قبر میں اس کے نماز جائے گی، قبر میں اس کا ذکر اور اس کے تلاوت اور اس کے سارے صدقات اور اچھے اخلاق حسنہ وہ سب جائیں گے. تو اعمال کرنا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 4 اعمال ان کو کبھی نہ چھوڑیں. آج کی اس نشست میں ہم ان 4 اعمال کو سنیں گے. 4 اعمال مختصر عمل ہیں اور یہ وہ عمل ہیں کہ جن سے اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بڑھے گا. عمل اللہ سے تعلق کو جوڑنے کی دلیل ہے. عمل سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. پہلا عمل بتایا شکر کرنا، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنا. ہم ناشکری بہت کرتے ہیں. اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہو جائیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم اگر گننا شروع کرو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، اتنی نعمتیں ہیں. انسان کے اوپر جب تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کے ہوتے ہوئے بھی اس پر کروڑوں نعمتیں اللہ کی چل رہی ہوتی ہیں. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بیمار ہوئے تو ان کے جو شاگرد تھے مفتی تقی صاحب، ان کے والد محترم مفتی شفیع صاحب وہ ان کے شاگرد تھے. تو وہ کہنے لگے، مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ میں استاد محترم کی عیادت کے لیے گیا. جب میں ان کے گھر پہنچا، ان کے کمرے میں پہنچا تو 2 دن سے وہ سبق پڑھانے نہیں آ رہے تھے. معلوم چلا تھا کہ بخار چل رہا ہے اور سخت بخار ہے. تو میں نے جا کر پوچھا حضرت طبیعت کیسی ہے؟
کہنے لگے الحمدللہ آنکھیں بالکل صحیح کام کر رہی ہیں، الحمدللہ زبان بھی بالکل صحیح چل رہی ہے، الحمدللہ ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، پاؤں بھی چل رہے ہیں، ہاں البتہ تھوڑا سا بخار آ گیا ہے، البتہ تھوڑا سا بخار آ گیا ہے۔ ہمارے پر جب مصیبت کوئی پریشانی بیماری آتی ہے ہم ہائے ہائے اور بھائی بھائی کر رہے ہوتے ہیں اور اسی پر ہی لگے پڑے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ کی کروڑوں نعمتیں ہم پر موجود ہوتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ انسان پر اگر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے، اور اس پریشانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ حدیث میں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی لگتا ہے اللہ اس پر صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، بخار آ جائے، سخت بخار ہو جائے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ بخار یہ بندے کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے کہ پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں، بیماری سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ بیماری بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس نعمت کے متحمل نہیں ہیں۔ مولانا میں نے پہلے ہی بتایا تھا، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بیماری بھی نعمت ہے، بیماری بھی نعمت ہے۔ اتنے میں ایک دیہاتی تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور اٹھ کر کہنے لگا حضرت مجھے بڑی سخت بیماری لگی ہے، دعا کر دیں میری بیماری ٹھیک ہو جائے۔ اب سارے مریدین حیران ہو رہے ہیں کہ ابھی تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ بیماری نعمت ہے، اب کیسے کہیں گے کہ یا اللہ یہ نعمت چھین لے اس سے؟ نعمت کی چھیننے کی دعا تھوڑی کی جاتی ہے۔ اور اس نے بات ہی ایسی کر دی تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، کہنے بھائی ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگو۔ سب نے ہاتھ اٹھایا تھا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ بیماری بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، لیکن ہم بیماری کی نعمت کے متحمل نہیں ہیں، ہمیں صحت کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ تو صحت کی نعمت جو ہے ہم اللہ سے مانگیں، گو کہ اگر بیماری آ جائے تو اس وقت اللہ سے اذا مرضت فہو یشفین انما اشکو بثی وحزن الی اللہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ تکلیف پہنچ گئی ہے، آپ رحم کرنے والے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یہ ساری فریادیں ہونی چاہیے اور یہ دعائیں ہونی چاہیے اس وقت۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کی ان تکالیف کو دور فرماتے ہیں، اگر بندے پر یہ تکالیف آتی ہیں تو دور بھی فرما دیتے ہیں۔ بہرحال شکر اس کو نہ چھوڑیں، شکر کریں گے اللہ آپ کی نعمت میں اضافہ فرما دیں گے، یہ عمل کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ کا شکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین علی کل، ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے ہر حال میں راضی ہوں، میں کبھی بھی تیرے فیصلوں سے ناراض نہیں ہوں۔ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں، رضا بالقضاء جس کو کہا جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور طواف کے دوران ایک عورت چکر لگا رہی تھی طواف کے اور کہہ رہی تھی یا اللہ میں تجھ سے اب بھی راضی، یا اللہ میں تجھ سے اب بھی راضی، یا اللہ میں تجھ سے اب بھی راضی، پورے چکر میں یہی کہتی جا رہی تھی۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے میں نے طواف کے بعد اس عورت سے پوچھا کہ تو نے پورے چکر میں یہی جملہ بولا کہ اللہ میں تجھ سے اب بھی راضی، اے اللہ میں تجھ سے اب بھی راضی، تو تیرے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میرے 3 بیٹے تھے، ایک بڑا، پھر درمیانہ، ایک چھوٹا۔ چھوٹا گود کے جیسے بچہ ہوتا ہے جو کرولنگ کرتا ہے، تو میں تندور پر روٹی بنا رہی تھی تو مجھے اندر کمرے سے چیخنے کی آواز آئی، تو میں بھاگ وہاں پہنچی کمرے میں، تو میں نے بھیانک منظر دیکھا، میرے بڑے بیٹے نے چھری سے درمیانے والے بیٹے کے گردن پر چھری چلا دی، اس کو ذبح کر دیا۔ جیسے بچے کھیلتے ہیں نا، چھری کا کھیل کھیل لیتے ہیں، گائے بکری کا کھیل کھیلتے ہیں، اور میرا وہ جو درمیانہ والا بیٹا تھا اس کی لاش، میں حیران، مجھے دیکھ کر میرا بڑا بیٹا فوراً کمرے سے بھاگا اور میرے اوسان خطا تھے، میں نے اپنے اس بیٹے کو جلدی سے اٹھایا اور باہر آ کر چارپائی پر رکھا، وہ بالکل ساکت پڑا تھا۔ پھر مجھے اپنے اس بڑے بیٹے کا خیال آیا کہ اس بڑے بیٹے کو دیکھوں یہ ہے کدھر، گیا کدھر؟ اب وہاں پیچھے لکڑی کا گٹھا رکھا ہوا تھا صحن میں، میں نے پیچھے جھانک کر دیکھا
تو وہاں پر سانپ نے اس بڑے بیٹے کو بھی ڈس لیا، وہ نیلا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو وہاں سے اٹھا کر برابر اس کے درمیان والے کی لاش کے ساتھ رکھا۔ اتنے میں مجھے خیال آیا کہ چھوٹے بچے کو تو میں تندور کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں۔ جب ماں پہنچی تو وہ چھوٹا بچہ تندور کے اندر گرا پڑا ہوتا اور وہ کوئلہ بن چکا تھا۔ میں نے کہا یا اللہ میں تجھ سے اب بھی راضی ہوں، یا اللہ میں تجھ سے اب بھی راضی ہوں۔ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ما اصابتکم من مصیبہ فبإذن اللہ، جو مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ایسے ہم پر کبھی ایسی مشقتیں آئیں، ایسی تکلیف آئی، ایسے شکر کرنے والے اس امت کے اندر افراد گزرے ہیں جنہوں نے اس حال میں بھی شکر ادا کیا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر سے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اگر شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یا اللہ تو نے مجھے 80 گز کا مکان دیا ہے، بڑا تیرا شکر ہے۔ مجھے 240 اور 400 گز مکان، اس کی کوئی حسرت نہیں ہے میرے پاس مال، بس تو نے مجھے روکھی سوکھی روٹی دی ہے۔ اے اللہ تو نے دین تو دیا ہے نا، تو نے ایمان تو دیا ہے نا، بس یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے تو وہ پہلے شہر ہے نا وہ قلعہ بند ہوا کرتے تھے، تو قلعہ تھا بڑا سا، اس کے اندر شہر تھا، فصیلیں تھیں اور دروازہ جو ہے وہ بند تھا۔ انہوں نے دربانوں سے پوچھا کہ یہ دروازہ کیوں بند ہے؟ اس سے پہلے میں یہاں سے گزرا تو کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، یہ تو شہر کا راستہ ہے، عام طرف لوگوں کی رہتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت بادشاہ کا جو ہے نا باز اڑ گیا ہے، تو اس نے بادشاہ نے جو ہے نا دروازہ بند کروا دیا ہے۔ اور وہ بڑے حیران ہوئے کہ ایسا بیوقوف بادشاہ ہے کہ باز اڑ گیا تو اس کے لیے دروازہ بند کر دیا کہ وہ دروازے سے جائے گا، وہ تو آسمان پہ اوپر اڑ جائے گا۔ اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ ایسے بیوقوف کو آپ نے مسند بادشاہت پر بٹھا دیا، اور میرے پاس قرآن کا علم، میرے پاس حدیث کا علم، تیری معرفت میرے پاس، اور میرا حال تو یہ کہ 2 وقت کی روٹی مشکل ہے۔ تو ندائے غیبی آئی کہ ٹھیک ہے ہم تجھے بادشاہت کی مسند پر بٹھا دیتے ہیں، لیکن تیرا سارا علم و عرفان اور قرآن و حدیث کا علم اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا رضینا قسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال مال، ہم جبار کی اس تقسیم پر راضی کہ جس نے ہمیں علم دیا، قرآن دیا، حدیث دی، اگرچہ جوہلا کو مال دے دیا، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں عرفان کی چاہیے، ہمیں اللہ کی شان، اللہ کی تو اللہ کی شکر ادا کریں۔ آپ کی اس قرآن کی ارزل ہے، آپ کی نعمت فرما، قرآن لئن شکرتم ازیدکم، شکر کرو کہ اضافہ کروں گا، ولا کفرن عذابی لشدید، اگر تم شکری میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین میں جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جہنم کو دیکھا اس میں عورتیں اکثر عورتیں تھیں، تو نے پوچھا نبی کیوں؟ فرمایا تم ناشکری کرتی، ناشکری کی بنیاد پر تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور زیادہ اپنے شوہر کی ہے، تم سے کبھی نہیں ملے، جب سے تم گھر آئے کچھ سکون ملا ہے، آج کے سارے بیچارے مسئلے کر رہا ہو، اور ایک جملہ جو ہے اس کی نعمت پانی دیتا ہے، پرانے نعمت ہو جاتی ہے، ادا کرتے ہیں کہاں اندر ہے یہ ایک یہ نعمت ہے، اس پر کا شکر کریں، تو شکر اس کو نہ چھوڑیں، شکر کریں تو اللہ سے محروم ہو جائیں گے، تو اللہ کا خوب شکر ادا کریں، اپنے ایمان پر شکر کریں، اللہ آپ ایمان اس پر کا شکر ہے، اللہ آپ نماز پڑھنے کی توفیق ہے اس کا شکر، یا آپ اس ساتھ کی نہیں ماں سے اٹھا کر ویلفیئر لے کر کھڑا نہیں کھا آرام سے اس کے ساتھ اپنے گھر جیسی ہے رہا ہوں کے ساتھ، اللہ تیرا کروڑا شکر ہے۔ یہ شکر کرنے کی عادت ڈالیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک عمل تو یہ ہے، اس عمل کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد راس الشکر،
یہ لفظ الحمد ہے نا، یہ شکر کی جڑ ہے، جڑ۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، کوئی آپ سے پوچھے ہاں بھائی کیسے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ، یہ راز شکر ہے۔ یہ جملہ بڑا عجیب ہے، اللہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس لفظ الحمد کے اندر اللہ کی ثنا بیان کی جا رہی ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تو گویا کہ بندہ مشکل حالت میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کر کے اللہ کا شکر ہی ادا کر رہا ہے۔ تو ایک عمل تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی ہے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہم اس پر راضی ہیں۔ نمبر 2، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا تو اللہ ہمارا ذکر آسمانوں پر کرنا چھوڑ دیں گے۔ ایک بزرگ نے اپنے مریدین کو کہا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ذکر اوپر آسمانوں پر ہو رہا ہے۔ تو مرید نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو کہنے لگے قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں اوپر آسمانوں پر تمہیں یاد کروں گا۔ یہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، اللہ آسمانوں پر چرچے کر رہے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے فلاں ابن فلاں میرا نام لے رہا ہے۔ آپ کا نام اللہ لے رہے ہیں، آپ دنیا والوں کے سامنے اللہ کا نام لے رہے، اللہ فرشتوں کے سامنے آپ کا نام لے رہے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا، اے اللہ ذکر والی زبان دے دیجئے اور شکر کرنے والا دل دے دیجئے۔ ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی کوئی عمل بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں کہ میری نجات ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے لیے عمل یہ ہے کہ تیری زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذكر اللہ فی کل احیانہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر آن ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ذکر نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کھانا کھا رہے ہیں، اب کھانا کھاتے وقت بندہ کہاں ذکر کرتا ہے؟ نوالا چبا رہا ہوتا ہے، یا بیت اللہ خلا میں چلے جاتا ہے تو اس وقت ذکر نہیں کر رہا ہوتا ہے، یا سوتا ہے بندہ 7 گھنٹے 8 گھنٹے سو رہا ہے تو اس وقت تو ذکر نہیں کر رہا۔ اس موقع کی آپ نے جب دعا پڑھ لی تو اس موقع کی دعا پڑھنے پر آپ تمام وقت ذکر میں شمار ہوتے ہیں۔ بیت الخلاء میں گئے، اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اب آپ نے 5 6 10 منٹ جو لگائے ذکر میں ہیں۔ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے پڑھ لیا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اللہ کا نام لے لیا۔ اب جتنی دیر 10-15 منٹ کھانے میں لگائے اللہ کا ذکر ہے۔ آپ سونے سے پہلے آپ نے دعا پڑھ لی اللہم بسمک اموت و احیا، کوئی ذکر کر کر سو گئے، اب جتنی دیر آپ سوئے ذکر کے اندر آپ شمار ہیں، ہر وقت ذکر میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تو وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر آن ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور ذکر قلبی بھی کیا کریں، جو ہمارے سلسلہ نقشبندی میں بتایا جاتا ہے، جس کو ذکر لسانی پر 70 گنا فضیلت حاصل ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، دل بیار دست بکار، دل بیار دست بکار، ہاتھ کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں حج پر گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ غلاف کعبہ سے لپٹا پڑا ہے اور خوب مانگ رہا ہے۔ میں نے مراقبہ کیا اور اس کے دل کی طرف توجہ ڈالی تو دیکھا اس کا دل تو اللہ کی یاد سے خالی تھا، غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا ہے اور دل اللہ کی یاد سے خالی تھا۔ اور میں نے دیکھا کہ مینا میں ایک نوجوان پگڑی باندھا ہوا ہے، چہرے پر سفید کالی داڑھی ہے، بڑا خوبصورت ہے اور کچھ سامان بیچ رہا ہے، اور بظاہر وہ لگ رہا ہے کہ دنیا کے معاملات میں ہے۔ تو میں نے اس کے دل پر جب توجہ ڈالی تو اس کا دل اللہ کی یاد سے بھرا پڑا تھا۔ ایک آدمی دکان پر ہے، کسٹمر کو ڈیل کر رہا ہے، لیکن دل اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ٹیکسی چلا رہا ہے، رکشہ چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، دل اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔
اس کو کہتے ہیں دل بیار دست بکار، دل بیار دست بکار ہے، اور اس کو حضور قلبی بھی کہا جاتا ہے کہ ہر وقت دل کے اندر اللہ کی حضوری، اللہ کا حاضر ہونا اور اللہ کی یاد یہ موجود ہونی چاہیے۔ تو دوسرا عمل ذکر ہے، ذکر کو کبھی نہ چھوڑیں۔ ہمارے سلسلے میں 3 تسبیح بتائی جاتی ہیں، استغفار کی، درود شریف کی، تیسرے کلمے کی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کوئی پورا پڑھ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی بہت اچھا ہے، ورنہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح۔ دوسری تسبیح درود شریف کی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی النبی الامی پڑھ لیں، جز اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو، یہ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو درود آپ کو آسان لگے، سب سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری تسبیح جو ہے وہ تیسرے کلمے کی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب 100واں دانہ ہو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 3 تسبیح ہیں، آپ گھڑی میں دیکھ کر یہ 3 تسبیحات کریں، 7 منٹ میں تسبیحات مکمل ہو جاتی، صرف 7 منٹ لگتے ہیں، لیکن آپ ذکر کے اندر آ جائیں گے، آپ کی زبان چل پڑے گی، اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ بس آپ یہاں پر ذکر کر رہے اللہ کا، اور آسمانوں پر آپ کا ذکر ہو رہا فرشتوں کے سامنے، اور کون کر رہا؟ اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کا نور، اور زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا، فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق جس نے کی، جس نے ہم کو بنایا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وعبا متاعا لکم ولانعامکم۔ قرآن بھرا پڑا ہے اللہ کی تعریفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ کس طرح اللہ نے انسان کو کس طرح پیدا کیا ہے، ایک ناپاک قطرے سے پیدا کر کے اس کو اتنا پاک باز بنا دیا کہ جب وہ عمل کرنے پر آ جائے تو احسن الخالقین بن جاتا ہے، لیکن وہ عمل سے دور ہو جائے ثم رددناہ اسفل سافلین بن جاتا ہے، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اگر عمل پر آ جاتا ہے فرشتوں سے بھی اوپر مقام لے جاتا ہے، لیکن عمل کو چھوڑتا ہے بل ہم ازل اولئک کالانعام بل ہم ازل، یہ جانور ہیں، اگر اعمال پر نہیں ہے یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ انسان عمل کے ذریعے سے کہاں پہنچتا ہے، ورنہ بدترین اللہ کے ہاں اس کو عزت اور مقام ملا اللہ کے ذکر پر۔ تو بہرحال کثرت سے ذکر کریں، سب کریں گے نا انشاءاللہ اللہ کا ذکر، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے، ان تسبیحات کو کبھی نہ چھوڑیں، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، بخار ہو، صحت ہو، بیماری ہو، سفر ہو، حضر ہو، ہر حال میں گھر میں شادی بیاہ کا موقع ہو، یہ تسبیح نہیں چھوٹنی ہے۔ ان 3 تسبیح کی مجھ سے بیعت کر لیں۔ کون بیعت کرتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے، یہ کوئی ویسی بیعت نہیں ہے والی لمبی والی جو بیعت ہوتی ہے، جو ایک پیری مریدی والی بیعت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر صحابہ سے کہتے ہیں بایعونی علی ثلاثہ، 3 کاموں پر مجھ سے کون بیعت کرے گا؟ صحابہ فوراً ہاتھ کھڑا کرتے تھے، بایعونی فلان علی فلان، فلاں عمل پر کون بیعت کرے گا؟ ایک دفعہ بیعت کری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس بات پر کون بیعت کرے گا کہ دنیا والوں سے نہیں مانگو گے، کسی سے نہیں مانگو گے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ، کون بیعت کرے گا؟ صحابہ نے جو موجود تھے سب نے بیعت کر لی۔ وہ صحابہ جو اس بیعت میں شامل تھے وہ کہنے لگے ہم نے اس بیعت کا اتنا پاس رکھا کہ ہم میں سے کوئی شخص اگر اونٹ پر یا گھوڑے پر بیٹھا ہوتا اور اس کا کوڑا یا چابک نیچے گر جاتا، ہم راہ چلتے سے نہیں کہتے تھے کہ اس کو اٹھا کر دے دو، یہ غیر اللہ سے مانگنا ہو گیا۔ ہم اپنے اونٹ سے، اپنے گھوڑے سے اترتے تھے اور اپنا چابک اٹھاتے تھے، مخلوق سے مانگتے ہی نہیں تھے۔ تو آپ نے یہ جو بیعت کی ہے یہ انشاءاللہ اس عمل پر یہ ہے کہ مرتے دم تک ان 3 تسبیحات کو کریں گے، استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ انشاءاللہ تعالی، اور یہ آپ کا چرچا آسمانوں پر کرا دے گا۔ میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ ہی کا فائدہ ہے،
آپ کا اپنا فائدہ ہے، آپ جتنا ذکر کریں گے اللہ کے اتنے ہی قریب ہو جائیں گے۔ جو جتنا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے اتنے ہی قریب ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ اور جو شخص ایسے مجمع میں جہاں پر لوگ غافل بیٹھے ہوئے وہاں پر اللہ کا ذکر کر رہا، وہ ایسا ہے جیسے سوکھے درختوں کے اندر ایک سبز شاداب درخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی ہے۔ آپ شادی کے موقع پر جائیں، کسی شادی ہال میں جائیں، ہر شخص جو ہے گپ شپ لگا رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے جیب میں سے تسبیح نکالی اور تسبیح جناب شروع کر دی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنا ذکر کر دیا۔ کوئی اگر بات کسی نے کر لی مسلمان نے، اس کے بات کا جواب بھی دے دیا، سلام دعا بھی کر لیں۔ یہ نہیں کہ بات کرنا ہی منع ہے، بات بھی کر لیں، لیکن اگر آپ خالی بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہاں پر ذکر کر لیں تاکہ اس موقع کا ذکر ہو جائے۔ تو ذکر کو کبھی نہ چھوڑیں، تسبیح کو اپنے پاس رکھیں۔ روایت میں آتے ہیں یا متذکرہ، یہ اللہ کی یاد دلاتی ہے، یہ اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ تو تسبیح ہوگی نا تو یاد رہتا ہے۔ ہاتھ میں اگر تسبیح ہوگی، آج کل کاؤنٹر بھی آ رہے ہیں تو کل جو انگلی سے بٹن دبا کر پڑے جاتے ہیں، تو یا تو وہ لے لیں یا تسبیح لے لیں، تو اس سے یاد رہتا ہے۔ تو انسان ذکر کرتا رہتا ہے، تو ذکر میں چلتے رہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ تو دوسرا عمل ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ تیسرا عمل ہے دعا کا، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ سے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہماری لو لگی ہے۔ ہماری لو کس سے لگی ہے؟ اللہ کی۔ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب سائل نے پوچھا اپنے رب کے بارے میں میرا رب ہے کہاں، تو آپ بتائیے کہ تمہارا رب جو ہے تمہارے بالکل قریب ہے، اور جب تم اس کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو قبول کرتا ہے، تمہاری پکار کو قبول کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا یا اللہ اگر کوئی نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، بندہ حاضر ہوں، تو نے پکارا میں حاضر ہوں۔ کیا مانگتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا یا اللہ اگر کوئی گناہگار آپ کو پکارتا ہے پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، 3 مرتبہ کہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ حیران ہوئے، کہنے لگے یا اللہ نیک بندہ پکارے تو 1 مرتبہ اور گناہگار پکارے تو 3 مرتبہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ نیک بندہ جب پکارتا ہے نا تو اس کے پاس اس کی عمل کی ڈھارس ہوتی ہے، اور گناہگار جب پکارتا ہے نا تو اس کے پاس صرف میری رحمت کے علاوہ کسی کی ڈھارس نہیں ہوتی ہے۔ میں اس کے دل کو نہیں توڑنا چاہتا ہوں، میں اس کے دل کو نہیں توڑتا ہوں، میں فوراً اس کی لبیک، اس کی دعا پر لبیک کہتا ہوں۔ تو میرے بھائی ہمارا واسطہ جس رب سے پڑا ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ سے جان توڑ کر محبت کرتے ہیں۔ تو ذکر جو ہے یہ اللہ سے محبت بھی پیدا کرے گا۔ من اکثر ذکرہ، جو کسی چیز کا کثرت سے ذکر کرتا ہے فاحبہ، اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جس کا ذکر کثرت سے کرو گے اس کا ذکر کرنے سے آپ کے دل میں محبت بڑھتی جائے گی۔ جیسے یہ کوئی ماں ہوتی ہے نا، بس موقع موقع میرا بچہ یہ کرتا ہے، میرا بچہ یہ کرتا ہے، تو وہ دوسری عورت اپنے بچے کا شان سنا رہی ہوتی ہے، یہ اپنے بچے کی شان سنا رہی، میرا بچہ یہ کرتا ہے، میرا بچہ یہ کرتا ہے، تو بچے کی محبت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ اس ذکر پر اپنی محبت ہمارے قلب کے اندر جما دیں گے۔ جب اللہ کی محبت آ جائے گی، اللہ کی محبت آ جائے گی، عشق کی چاشنی جب سینے کے اندر آ جائے گی، یہ آتش عشق جب سینے کے اندر بھڑک اٹھے گا، تو پھر اللہ کا عذاب اور اللہ کی نافرمانی یہ سب سامنے جب انسان کو نظر آئے گی تو وہ توبہ کرے گا، نہ میں اپنے رب کو، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈرا اس کو 2 جنتیں ملیں گی، ذواتا افنان، جو جنتیں شاخیں ان کی ایسی ہوں گی جھکی پڑی ہوں گی، فیہما عینان تجریان، 2 نہریں جاری ہوں گی، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر چیز کے جو جوڑے وہاں پر موجود ہوں گے، متکئین علی فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، تکیوں پر
ریشم کے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے آرام سے، کوئی پریشانی، جنت میں پہنچ گئے ہیں، اب کچھ نہیں ہے، عیش ہی عیش ہیں۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، حوریں ملیں گی کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت اور مرجان ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہاں سے اللہ کے سامنے اکڑ ہے، میں نے روزہ نہیں چھوڑنا ہے، یہ اللہ کے سامنے اکڑ ہے، میں نے بدنگاہی نہیں کرنی ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، میں نے سود نہیں کھانا ہے، میں نے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، میں نے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، یہ سب میرے رب کے حکم ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، اللہ کے حکم پر لگایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت ملے گی۔ تو میرے بھائی دعا مانگیں اور اللہ سے خوب مانگیں، جم کر مانگیں۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ سے مانگیں تو عزم کے ساتھ مانگیں کہ اللہ کو دینے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقاعدہ اس طرح الفاظ فرمائے کہ یہ نہیں مانگو کہ یا اللہ آپ میرا یہ مسئلہ کر دیں، مسئلہ حل کر دیں اگر آپ چاہیں، نہیں، یقین کے ساتھ یا اللہ بس کر دے، یا اللہ بس کر دے۔ جیسے بچہ ضد کر کے مانگتا ہے نا، بس مانگتا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، بس اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے ضد کر کر مانگا کرو، جیسے بچہ ضد کرتا ہے، اللہ جی یہ مسئلہ میرے لیے آسان کر دیجئے، اللہ جی میری مدد فرما دیجئے، اللہ جی اس کام میں برکت عطا فرما دیجئے، قبولیت عطا فرما دیجئے، اللہ جی اس کام کو آسان طریق پر پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ خوب مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ادعونی استجب لکم، تم سے مانگو گے میں تمہارے قبولیت کے دروازے کھول لوں گا۔ تو جو شخص دعا کو چھوڑ دے گا وہ قبولیت کے دروازے کو چھوڑ دیتا ہے، دعا کو نہ چھوڑیں۔ الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ انسان ہاتھ کسی کے آگے پھیلا سکتا ہے، کتنا ذلت کا باعث بنتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے ہم فخر سے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہم اس کے در کے بھکاری ہیں۔ تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگیں۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کو 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا آسان ہے، لیکن آدھا گھنٹہ دعا مانگنا بڑا مشکل ہے۔ دعا نہیں مانگی جاتی ہے، بڑا مشکل کام ہے دعا مانگنا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے اوپر دعا کا باب کھل گیا اس پر خیروں کا باب کھل گیا۔ دعا مانگنے کی عادت ڈالیں، خوب جم کر دعا مانگا کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اس الفاظوں کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا راحم المساکین یا ذا القوۃ المتین، یہ دعائیں ان الفاظوں کے ساتھ پہلے دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کو خوب بیان کیا جائے اور پھر اللہ سے مانگا جائے، اور پھر اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لگا دیا جائے۔ پھر تو یہ دعا جو ہے یہ آسمانوں پر جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب واسطہ لگتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وسیلہ لگتا ہے تو در کھل جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ بھی لگائیں، درمیان میں کبریائی بیان کرنے کے بعد درود شریف پڑھیں، اب اپنے لیے مانگیں، مسلمانوں کے لیے مانگیں، ہدایت مانگیں، اپنی دنیا اور آخرت دونوں مانگیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک صحابی بیمار ہوئے، بہت زیادہ بیمار، کل فرخی، ایسے ہو گئے جیسے چوزے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کہا، ارے بندہ تجھے کیا ہو گیا؟ لگتا ہے کچھ تو مانگتا تھا اللہ سے، کیا مانگتا تھا؟ وہ کہنے لگے جی میں اللہ سے کہتا تھا یا اللہ جو عذاب آپ نے مجھے آخرت میں دینا ہے دنیا میں دے دیں، آخرت میں نہ دیجیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ، یہ کلمہ تعجب کا ہوتا ہے، واہ ارے یہ کیا دعا مانگ لی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، اللہ کے عذاب کا کوئی متحمل نہیں ہو سکتا ہے، اللہ سے یہ دعا مانگ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ روایت میں آتا ہے اس صحابی نے یہ دعا مانگنا شروع کر دی، اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی۔ تو یہ دعا مانگے، ربنا آتنا دعا، بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ کو عربی میں یاد ہیں وہ مانگیں، پھر اپنی زبان میں اپنے اردو میں مانگیں، اگر عربی میں یاد نہیں ہے وہ جیسے تیسے مانگیں، لڑکتی پڑکتی آواز کے اندر، زبان کے اندر الفاظ کا صحیح چناؤ بھی نہ ہو، وہ رب سننے والا ہے۔ ما وما فی تخفی الصدور، سینے کے اندر ابھی دعا الفاظ کے جامع میں آ ہی نہیں ہے اور سینے میں موجود ہے، اللہ وہ بھی سن لیتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے بھی مانگ لیتے ہیں، ہاتھ آپ کے بندے ہوئے ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھائے نہیں، یہ تو ہاتھ اٹھانا یہ تو تذلل کی دلیل ہے اور یہ نبی کا طریقہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی غلو نہیں ہونا چاہیے، یوں ہاتھ اٹھا کر مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سینے کے محاذات پر، جب سینے کے سامنے جو ہے آپ کے ہاتھ ہوں، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جب دعا مانگتے تھے تو دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ تو ان کے مریدین نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے۔ تو مریدین نے پوچھا کہ حدیث میں جو یہ آتا ہے کہ چہرے پر آپ ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کرتے تھے، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ تو حضرت تھانوی صاحب فرمایا کرتے تھے اس کی حکمت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، فقیر بن کر جھولی پھیلاتا ہے، اوپر سے رحمت آتی ہے، ہاتھوں پر اترتی ہے، بھئی رحمت کو اپنے سمجھ لو کہ اس میں رحمت آ گئی ہے اور مجھے اپنے چہرے پر اس رحمت کو ملنا ہے۔ یہ رحمت اتری ہے، ہاتھوں پر رحمت اتری ہے۔ اور اس رونے اور اس دعا کے دوران اگر آپ کو رونا آ جائے، آپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابکھو، رو فَإِن لَّمْ تَبْكَوْا فَتَبَاكَوْا، اگر رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل بنا لو، وہ پروردگار عالم تمہاری اس ایکٹنگ کو بھی قبول کر لے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کو رونا نہیں آ رہا ہے، اس نے صرف شکل بنائی ہے۔ وہ حاکم الحاکمین، وہ مالک الملک، وہ تمہارے اس اداکاری کو بھی قبول کر لے گا۔ تو تیسرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ کرنا ہے کہ اللہ سے مانگنا بہت ہے، اور جو معتکفین ہیں یہ تو خوب مانگیں، رات کو آخری پہر میں اپنے تہجد وغیرہ سے اپنے اعمال سے فارغ ہو جائیں، سحری سے پہلے خوب اب وقت لگائیں، سر پہ رومال ڈالنے، بس خوب جو ہے رو رو کر داڑھی کو تھر کر دیں، آنکھیں بھیگ جائیں اور آپ کا گریہ زاری جاری ہو جائے، خوب مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ رونے کی عادت ڈال لے، ہم دنیا والوں کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے رونا ہمیں آ جائے، اللہ کے سامنے ہمیں رونا آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے 1000 کا لشکر، یہاں 313 اور نہتے، اور سر کندھے پر چادر پڑی ہوئی ہے اور دعا مانگ رہے ہیں، اور ایسی محبوب نے دعا مانگی ہے کہ داڑھی جو ہے وہ تر ہو گئی ہے اور چادر سرک کر نیچے گر گئی ہے۔ حضرت ابوبکر نے چادر کو اٹھا کر آپ کے کندھے پر ڈالا، حسبک یا نبی اللہ، اللہ کے نبی کافی ہے، آپ نے دعا کا حق ادا کر دیا ہے۔ ایسی اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے، رو رو کر دعا مانگتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کل قیامت کے دن بھی دعا مانگیں گے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ غصے میں ہوں گے اور غضب میں ہوں گے اور مخلوقات کا حساب نہیں ہو رہا ہوگا اور سب روز محشر کے اندر پڑے ہوں گے اور پریشان ہوں گے کہ کسی طریقے سے حساب کتاب تو ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کے طور پر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس وقت وہ ثنا کروں گا جو ثنا میں نے آج تک نہیں کی، اور وہ ثنا آج تک کسی کائنات میں کسی نے کی ہی نہیں ہے۔ اللہ کو نبی کی ثنا اتنی پسند آئے گی کہ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تؤتا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، فشفا تشفا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ بتائیے لوگوں کے اعمال ان کا حساب کرنا ہے، چلیں بھائی لے کر آئیں کس کا حساب؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر آئیں گے، ابو بکر چل، ابو بکر جوڑیں گے یا اللہ کے نبی میں اللہ کے سامنے، فرمایا ابو بکر تو چل، تیری وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ایسے اعمال کرنے والے تھے اس امت کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، روایت میں آتا ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ خداوندی میں پیش کریں گے تو اللہ فرمائیں گے یہ ابو قحافہ کا بیٹا،
اس نے تو میرے محبوب پر اتنے احسان کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیے میں نے سب کے احسانوں کو پورا کر دیا، ابو بکر کے احسان اللہ پورا کرے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت ابو بکر کو پیش کریں گے تو اللہ فرمائیں گے ابو بکر آج تو تیرے احسان پورا کرنے کے دن ہیں، آج تو میں تیرے احسان پورے جو تو نے میرے محبوب پر کیے تھے۔ تو میرے بھائی اللہ کے نبی نے ایسے مانگا تھا، ہمیں بھی ایسے مانگنا ہے۔ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ سلیقہ نہیں آتا، دعا کیا کرے کہ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دیں، مانگنے کا ڈھنگ سلیقہ عطا فرما دیں۔ تو تیسرا عمل ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبولیت کروں گا۔ اگر ہم نے دعا کو چھوڑ دیا قبولیت سے محروم ہو جائیں گے۔ اور چوتھا عمل ہمیں استغفار کرنا ہے، کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ کثرت سے جو استغفار کرے گا وہ نجات پا جائے گا، جس نے استغفار کو چھوڑ دیا وہ نجات سے محروم ہو گیا۔ پچھلے دنوں بھی میرے خیال میں 22ویں شب میں بھی استغفار پر بات آئی تھی، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ کو کیا پڑی ہے ان کو عذاب دینے کی جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو اللہ کے حضور جو ہے استغفار کرتے رہا کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ انی استغفر اللہ فی الیوم 70 مرہ، میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی گناہ ہو جاتا ہے کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استغفار۔ کہنے اللہ کے نبی پھر ہو جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر استغفار۔ وہ کہنے اللہ کے نبی پھر ہو جاتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر استغفار۔ وہ کہنے لگے آخر کب تک؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے 70 مرتبہ استغفار کر، وہ رب 70 مرتبہ معاف کرے گا۔ وہ معاف کرنے والا رب ہے، معاف کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ سے استغفار میں پیچھے نہ ہٹیں، استغفار کرتے رہا کریں۔ جیسے بتایا کہ استغفار کی ہم نے ایک تسبیح صبح شام روزانہ پڑھنی ہے۔ تو یہ 4 اعمال ہیں۔ نمبر 1 شکر کرنا ہے، نمبر 2 اللہ کا ذکر کرنا ہے، نمبر 3 خوب دعا جم کر مانگنی ہے، نمبر 4 اللہ کی بارگاہ میں استغفار کے ہدیے نذرانے بھیجنے ہیں۔ اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے یاد کرتے ہوئے استغفار کرنا تاکہ گناہ دھل جائیں۔ یا اللہ وہ گناہ جو یاد ہیں اور جو بھول گیا، جو مجمع میں کیے، تنہائیوں میں کیے، اندھیروں میں کیے، روشنی میں کیے، یا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ استغفار کے ذریعے سے ہم اپنے باطن کو پاک کر لیں، اندر کا بالکل صاف کر لیں۔ تو یہ 4 عمل انشاءاللہ سب کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی بارگاہ میں سچا رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اور رو کر مانگتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ جاری ہو جاتا ہے، وَلَوْ كَانَ مِثْلَ رَاسِ الذِّبَابِ، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، یہ آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا آنسو کا قطرہ یہ معمولی نہیں ہے، اس کی قیمت آسمانوں پر لگتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں سچی الہ گریہ زاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور رونا نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انت الحی الذي لا يموت والجن والانس يموتون، اللهم انت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم انت الله، اللهم انت الغني ونحن الفقراء، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ گناہ کی نجاست میں لتھڑے یا اللہ تیرے حضور پیش ہوئے ہیں، یا اللہ اس امید کے ساتھ تو رحم کرنے والا اللہ، معاف کرنے والا اللہ، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ، یا اللہ ہم مغفرت کی آس سے تیرے پاس آئے ہیں، یا اللہ ہمیں دھتکار نہ دینا، یا اللہ ہمیں راندہ درگاہ نہ کر دینا، یا اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈال کے ہمیں پاک فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو، یا اللہ ہماری ان خطاؤں کو یا اللہ نیکیوں میں بدل دے، یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں بدل دے، یا اللہ ہمارے باطن کو پاک فرما دے۔ یا اللہ ہم تجھ کو ان اسماء کے ذریعے سے پکارتے ہیں جن اسماء کے ذریعے سے حضرت آدم نے آپ کو پکارا، حضرت شیس نے آپ کو پکارا، حضرت شایہ نے پکارا، یسع نے پکارا، ذوالکفل نے پکارا، ابراہیم نے پکارا، داؤد نے پکارا، سلیمان نے پکارا، عیسیٰ نے پکارا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اسماء کے ذریعے سے آپ کو پکارا، یا اللہ ان اسماء کا واسطہ دے کر ہم آپ کے حضور یا اللہ پکارتے ہیں، ہمارے سارے مسئلوں کو حل فرما دیجئے، ہماری دنیا اور آخرت بنا دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ، اپنی آغوش رحمت میں لے لیجئے، یا اللہ اپنی آغوش محبت میں لے لیجئے۔ یا اللہ اگر آپ نے راندہ درگار کر دیا، یا اللہ نفس و شیطان اچھک لیں گے، یا اللہ ہماری جوانیاں برباد ہو جائیں گی، ہمارے بڑھاپے برباد ہو جائیں گے، یا اللہ ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، یا اللہ ہماری قبر بھی کہیں کی نہیں رہی، ہمارا حشر بھی برا، یا اللہ سارے مسئلے خراب۔ یا اللہ آپ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، یا اللہ راضی ہو جائیے، یا اللہ راضی ہو جائیے، یا اللہ راضی ہو جائیے، یا اللہ راضی نہیں ہوتے تو پھر بھی راضی ہو جائیے۔ یا اللہ تیرے در کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، یا اللہ تیرے در کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں۔ تیرے نبی نے تیرا در دکھایا اور فرمایا کہ یہیں سے ملے گا، یہیں سے لو۔ یا اللہ ہم کسی کے پاس جائیں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے علاوہ کوئی در نہیں، تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں جو گناہوں کو معاف کر دے، جو سیئات کو معاف کر دے۔ یا اللہ تو رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ رمضان المبارک کے ان آخری عشرے میں، اس آخری عشرے میں، ان تاخیراتوں میں، یا اللہ ان رحمتوں کی برسات میں، یا اللہ لیلۃ القدر کی ان ساعتوں میں، یا اللہ ہماری اس پکار کو قبول فرما لے۔ الہی یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات تیری آسمانوں پر بلندیوں پر جاتے ہیں، یا اللہ ہمارے ان الفاظوں کو، ہمارے ان کلمات کو اپنے دربار میں شرف قبولیت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں رونا نہیں آتا، یا اللہ ہم نے تو شکلیں بنائی ہیں، یا اللہ ہم نے تو شکلیں بنائی۔ یا اللہ ہماری صدقاری کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے اس بناوٹی پن کو قبول فرما لے۔ یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیر مانگی ہیں وہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کا عشق عطا فرما دیجئے، اپنے نبی کی محبت عطا فرما دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا چہرہ مہرہ بنانے کی توفیق عطا فرما، ان جیسا حال حلیہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی محبت دل میں گزی فرما دے اور اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں بھڑکا دے۔ یا اللہ ایسی محبت دے دے کہ جس کے بعد دوری نہ ہو۔ یا اللہ ایسی مغفرت دے دے کہ جس کے بعد پھر پکڑ نہ ہو۔ یا اللہ ایسی رضوان دے دے کہ جس کے بعد ناراضگی نہ ہو۔ یا اللہ ایسا علم دے دے کہ جس کے بعد جہالت نہ ہو۔ یا اللہ ایسی عبادت دے دے کہ جس کے بعد یا اللہ عبادت سے دوری نہ ہو۔ یا اللہ مرتے دم تک عبادت سے جوڑے رکھیے گا، یا اللہ اعمال سے جوڑے رکھیے گا۔ یا اللہ یہ ایمان اور عمل یا اللہ قیمتی اثاثہ ہے، یا اللہ یہ ہم آپ کے پاس امانت رکھتے ہیں کہ اللہ جب ہم قبر میں جائیں تو یہ ہماری امانت ہمیں وہاں پر دے دیجیے
دے گا، یا اللہ یہ نفس و شیطان اس کو چوری کر لیں گے، یا اللہ ہمیں اس کی قبر میں بڑی سخت ضرورت ہے، یا اللہ دفنانے والے دفنا کر چلے جائیں گے، یا اللہ وہاں پر اندھیرا ہوگا اور روشنی ہوگی تو تیرے نام کی ہوگی، قرآن کی ہوگی، نماز کی ہوگی، ذکر کی ہوگی، یا اللہ ان اعمال کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ قبر کے اندر روشنی فرمانا، یا اللہ قبر کے اندر یا اللہ ہماری مدد فرمانا، یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمانا، یا اللہ کل قیامت کے دن تیرے نبی یا اللہ اپنی امت کی جب سفارش کر رہے ہوں گے، یا اللہ ہمیں بھی ان کی جوتیوں میں جگہ نصیب فرما دینا، اے اللہ نبی جی کی جوتیوں میں جگہ نصیب فرمانا، نبی جی کی جوتیوں کی دھول یا اللہ اپنی آنکھوں کا سرمہ بنانے کی توفیق فرمانا، یا اللہ جب نبی جی حوض کوثر پر جامع کوثر تقسیم کر رہے ہوں گے تو ان کے دست مبارک سے جامع کوثر لینے کی توفیق عطا فرما دینا، یا اللہ وہ روشن چہرہ ہمیں دکھا دینا، اللہ وہ روشن چہرہ دکھا دینا، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت فرمانا، یا اللہ کل قیامت کے دن آپ اپنی بھی زیارت فرمائیں گے، یا اللہ وہ کیا سما ہوگا، اے اللہ اپنی زیارت سے مستفیض فرمائیے گا، اے اللہ جنت میں اعلیٰ علین میں اونچا مقام نصیب فرمائیے گا، یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمائیے گا، یا اللہ یہ جو مجمع آیا ہے مرد اور خواتین، اے اللہ تیرے لیے آئے ہیں، تیرے نبی کی چاہت کے لیے آئے ہیں، یا اللہ سب کو قبول فرما لے، یا اللہ کسی کو آئندہ درگاہ نہ فرما، کسی کو بدبخت نہ فرما، یا اللہ اس مجمع میں ایسی پاک باز عورتیں بھی ہوں گی جن پر آج تک کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑی ہوگی، یا اللہ اس عفت والی عورت پاک دامن عورت کی طفیل، یا اللہ اس مجمع کے اندر بوڑھوں میں ایسے سفید ریش بھی ہیں، یا اللہ کہ جن کے جسم پر گناہ نہیں ہوئے، یا اللہ ان کی سفید ریشی کا واسطہ، یا اللہ چھوٹے بچے بھی ہیں ان کے معصوم ہاتھوں کا واسطہ، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے اس اعتکاف کے عمل کو قبول فرما لے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے حضور مانگنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما، جن کو اولاد نرینہ نہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ جو والدین اپنی اولاد کی رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو جوڑ کے رشتے مہیا فرما، اے اللہ ہماری مسجد کی اور مدرسے کی اور اعتکاف کے حوالے سے جو ضروریات ہیں ان کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، جو دوست احباب اس میں حصہ لے رہے یا اللہ ان کے مال کو قبول فرما، برکتیں پیدا فرما، ان کی نسلوں میں دین کو نافذ فرما، اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے جو مرحومین ہیں ان مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ جن کی مغفرت ہو گئی ان کو قرب کے عالی مراتب نصیب فرما، یا اللہ میری والدہ محترمہ میرے والد محترم کی مغفرت کاملہ فرما، میرے اساتذہ کرام بالخصوص مفتی نظام الدین شامزئی رحمہ اللہ اور تمام اساتذہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت کاملہ فرما، یا اللہ قربت کاملہ ان کو نصیب فرما، یا اللہ جو اساتذہ بقید حیات ہیں اے اللہ ان کی زندگیوں برکت فرما، اے اللہ میرے شیخ حضرت مولانا شمس الرحمن دامت برکاتہم، یا اللہ ان کی زندگیوں برکت پیدا فرما، ان کا سایہ تا دیر عافیت کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر قائم فرما، یا اللہ اس اعتکاف میں ہماری مسجد کے اعتکاف میں جتنے بھی معتکفین ہیں سب کے اعتکاف کو قبول فرما، یا اللہ یہ جو بچے جو خدمت کر رہے ہیں معتکفین کی یا اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، یا اللہ ہماری ایک ایک دعا کو یا اللہ جو مانگا عطا فرما اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما اور اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔
ہمارے ساتھی جناب نور الحسن صاحب، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جناب کامل صاحب کی اہلیہ کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جناب فاحد صاحب اور جناب ریحان صاحب اور جناب عامر صاحب، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور جملہ تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور جو آن لائن سن رہے، یا اللہ ان کو بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی یا جو کرنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، سب کو دعاؤں میں شامل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔